ہماری زندگیوں میں سب کچھ بدل گیا ہے، ہماری ترجیحات، ہماری مصروفیات، حتیٰ کہ ہمارے احساس بھی۔ پہلے رشتے احساس سے بنتے تھے، اب بس ضرورت سے۔ پہلے کوئی ناراض ہوتا تو منایا جاتا تھا، آج اگر کوئی ناراض ہو تو کہا جاتا ہے رہتا ہے تو رہے ناراض۔ رشتے ختم نہیں ہوتے، بس خاموش ہو جاتے ہیں۔ پیار کم نہیں ہوتا، بس اظہار ختم ہو جاتا ہے۔ سوچئے کہ ایک دن ایسا آئے گا جب ہمیں وقت ہوگا مگر بات کرنے کو کوئی نہیں ہوگا۔ تب شاید احساس ہو کہ جنہیں ہم نے نظر انداز کیا وہی ہمارے سکون کی سب سے بڑی وجہ تھے۔ ماں باپ، بہن بھائی، دوست، شریک حیات، یہ سب صرف رشتے نہیں، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ انہیں وقت دیں، احساس دیں، کیونکہ یہ دوبارہ نہیں ملتے۔ محبت لفظوں کی نہیں، توجہ کی محتاج ہوتی ہے۔ دیر ہونے سے پہلے ایک بار اپنے دل سے پوچھئے کہ کیا میں نے اپنے رشتوں کا حق ادا کیا؟ آج کی آیات ترجمے اور تفسیر دونوں کے لحاظ سے بہت میننگ فل اور تفصیلی آیات ہیں، اس لیے میں صرف 5 آیات ہی اپلوڈ کروں گی تاکہ ہم انہیں دل سے پڑھیں اور سمجھیں بھی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں تو وہ جنت کے باسی ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ پچھلی آیت میں کفر و شرک کے ساتھ بدعمالیاں کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم بتایا، تو ساتھ ہی اس آیت میں ایمان کے ساتھ نیک اعمال کا صلہ جنت بتا دیا۔ میں ویسے پرسنلی اس طرح کی آیات پر بہت سوچتی ہوں کہ کیسے اللہ اپنے بندوں کو بچوں کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں نا۔ جیسے ایک ماں بچوں کو برا کام کرنے سے روکنے کے ساتھ ساتھ سزا تو بتا دیتی ہے، اور ساتھ ہی کہتی ہے کہ اگر اچھے بچے بنو گے تو پھر انعام بھی ملے گا۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اگر پہلے دوزخ سے ڈراتے ہیں تو ساتھ ہی اچھا کام کرنے کے صلے میں جنت کی لالچ بھی دے دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے پکا عہد لیا تھا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، اور والدین سے اچھا سلوک کرو گے، اور رشتہ داروں سے بھی، اور یتیموں اور مسکینوں سے بھی، اور لوگوں سے بھلی بات کہنا، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا۔ پھر تم میں سے تھوڑے لوگوں کے سوا باقی سب اس عہد سے منہ موڑ کر پھر گئے۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ تورات میں اس بنی اسرائیل کو وہ تمام احکامات دیے گئے تھے جو ہمیں قرآن کریم میں دیے گئے ہیں۔ ان میں بھی سوائے کچھ لوگوں کے کسی نے بھی عہد کی پاسداری نہیں کی۔ اور آج ہمارا کیا رویہ ہے ان احکامات کے معاملے میں؟ یہ بھی توجہ طلب ہے۔ کیا ہم اپنے رشتوں کا حق ادا کر رہے ہیں یا صرف اپنے ہی حقوق کے مطالبے کرتے رہتے ہیں؟ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پکا عہد لیا تھا کہ تم ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے اور اپنے آدمیوں کو اپنے گھروں سے نہیں نکالو گے، پھر تم نے اقرار کیا تھا اور تم خود اس کے گواہ ہو۔ مدینہ منورہ میں یہودیوں کے 2 قبیلے آباد تھے،
اور دوسری طرف بت پرستوں کے بھی 2 قبیلے تھے۔ اب معاملہ یہ تھا کہ ایک یہودی قبیلے کی ایک بت پرست قبیلے سے دوستی تھی اور دوسرے یہودی قبیلے کی دوسرے بت پرست قبیلے سے۔ جب ان چاروں کی لڑائی ہوتی تھی تو یہودیوں کے دونوں قبیلے انڈائریکٹلی ایک دوسرے کے مقابلے میں آ جاتے اور اس طرح دونوں یہودی قبیلے ایک دوسرے کے دشمنوں کی مدد کر کے آپس میں ہی ایک دوسرے کے قتل اور بربادی میں حصہ لیتے۔ اس آیت میں اسی طرف اشارہ ہے۔ اب آیت نمبر 85 کی تفصیل ہم 2 حصوں میں پڑھیں گے تاکہ ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو۔ ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم۔ اس کے بعد آج تم ہی وہ لوگ ہو کہ اپنے ہی آدمیوں کو قتل کرتے ہو اور اپنے ہی میں سے کچھ لوگوں کو گھروں سے نکال باہر کرتے ہو اور ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کا ارتکاب کر کے ان کے دشمنوں کی مدد کرتے ہو، اور اگر وہ دشمن کے قیدی بن کر تمہارے پاس آ جاتے ہیں تو تم ان کو فدیہ دے کر چھڑاتے ہو، حالانکہ ان کو گھر سے نکالنا ہی تمہارے لیے حرام تھا۔ پس منظر میں نے آپ کو پچھلی آیت میں بتا دیا۔ اب تھوڑی سی ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں۔ یہودیوں کے 2 قبیلے تھے، بنو قریظہ اور بنو نذیر، اور اسی طرح بت پرستوں کے بھی 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ اب بنو قریظہ کی دوستی اوس قبیلے سے تھی اور بنو نذیر کی دوستی خزرج قبیلے سے تھی۔ اتنی بات سمجھ آ گئی، ٹھیک ہو گیا۔ اب تورات میں یہودیوں کے لیے حکم تھا کہ آپس میں خون نہ بہانا اور نہ ہی ایک دوسرے کو جلا وطن کرنا۔ پچھلی آیت میں ہم نے یہی پڑھا تھا، لیکن ہوتا کیا تھا کہ جب اوس اور خزرج کی لڑائی ہوتی تو قریظہ اوس کا ساتھ دیتے اور بنو نذیر خزرج کا، اور ان لڑائیوں میں جہاں اوس اور خزرج کے آدمی مارے جاتے وہیں قریظہ اور بنو نذیر کے یہودی بھی قتل ہوتے، اور اس طرح وہ ایک دوسرے کی دشمنوں کی مدد کر کے آپس میں ایک دوسرے کے قتل اور بربادی میں حصے دار ہوتے۔ لیکن اگر کوئی یہودی دشمن کے ہاتھوں قید ہو جاتا تو سب یہودی مل کر اس کا فدیہ ادا کر کے اسے چھڑا لیتے، اور اس کی وجہ کیا بیان کرتے کہ ہمیں تورات نے حکم دیا ہے کہ اگر کوئی یہودی دشمن کی قید میں چلا جائے تو اسے چھڑائیں۔ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔ تو کیا تم کتاب تورات کے کچھ حصے پر تو ایمان رکھتے ہو اور کچھ کا انکار کرتے ہو؟ اب بتاؤ کہ جو شخص ایسا کرے اس کی سزا اس کے سوا کیا ہے کہ دنیاوی زندگی میں اس کی رسوائی ہو اور قیامت کے دن ایسے لوگوں کو سخت ترین عذاب کی طرف بھیج دیا جائے گا، اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ اب جس تورات کے حکم کی یہ یہودی بات کر رہے ہیں تو اسی تورات نے یہ حکم بھی تو دیا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہ کرنا اور نہ ہی ایک دوسرے کو گھروں سے نکالنا۔ اس حکم کو ان لوگوں نے چھوڑ دیا اور صرف فدیے والے حکم پر عمل کیا۔ تو اب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا تم کتاب کے بعض احکام پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کا انکار؟ تو پھر اس کی سزا دنیا میں رسوائی اور قیامت کے دن سخت عذاب کی صورت میں ملے گی۔ أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلے خرید لیا ہے، لہٰذا نہ ان کی عذاب میں کوئی تخفیف ہوگی اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ جو کتاب یعنی کلام الہی کے کچھ احکامات کو مانتے ہیں اور کچھ کا انکار کر دیتے ہیں۔ یہ بس وہی لوگ یہ کام کر سکتے ہیں کہ جن کے لیے دنیا کی زندگی ہی سب کچھ ہو، جو آخرت کا انکار کیے بیٹھے ہوتے ہیں۔
ان کے لیے سب کچھ آسان ہوتا ہے کہ وہ کچھ احکامات کو مان لیں اور کچھ کو رد کر دیں۔ ہمارا بھی تو بالکل یہی رویہ ہے قرآن مجید کے ساتھ۔ ہم نے اسے اپنی مرضی کی کتاب بنایا ہوا ہے۔ جن آیات میں ہمیں فائدہ نظر آتا ہے ان کو تو فوراً مان لیتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، ان پر فخر کرتے ہیں، اور جن آیات میں ہمارے نفس کے خلاف کوئی بات ہو جائے تو وہاں یا تو بہانے ڈھونڈ لیتے ہیں یا خاموش ہو جاتے ہیں۔ ایمان یہ نہیں ہوتا کہ جو بات پسند آئے وہ مان لو، بلکہ ایمان یہ ہے کہ جو بات اللہ کی ہے وہی مانی جائے، چاہے ہماری طبیعتوں کو وہ بات کتنی ہی بھاری لگے، کیونکہ جو قرآن کو ٹکڑوں میں بانٹ لیتے ہیں دراصل وہ اللہ کی نہیں اپنے نفس کی عبادت کرتے ہیں۔